بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ آپ کا سوال ہے کہ موجودہ حالات میں جب کہ مساجد عملاً بند ہیں، ایسے میں مرد حضرات بھی کیا گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کی کیا شکل ہوگی بتائیے، اور کیا دور نبوی میں بھی کبھی ایسے حالات پیش آئے؟ تو اس سوال میں کہ جز ہیں کہ مرد حضرات کیا گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ کیا دور نبوی میں کبھی ایسے حالات پیش آئے؟ تو اس کی وضاحت سے پہلے تھوڑی یہ بات کہ اعتکاف جو ہے ایک مسنون اور کثیر الفائدہ اور عظیم المقاصد عمل ہے، یہ بہت اونچا عمل ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد میں سے سب سے عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ تمام مخلوقات سے ناطہ توڑ کر، تمام لوگوں سے ناطہ توڑ کر اپنے خالق سے رشتہ جوڑ لے، اور بندے کا اپنے خالق سے رشتہ استوار کر لینا یہ تہذیب نفس، نفس کی اصلاح اور اصلاح قلبی کے لیے بڑا مؤثر ذریعہ ہے کہ اعتکاف ماہ رمضان کے عشر اخیر میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے تاکہ لیلۃ القدر، شب قدر کی تلاش کی جا سکے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے تک ہر سال رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرماتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اس پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ یہ اعتکاف کو چھوڑ بیٹھے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے سے لے کر وفات تک آپ نے کبھی اعتکاف ترک نہیں کیا، یعنی سنت کفایہ ہے یہ۔ تو اعتکاف کے سلسلے میں ہمارے جو جو نقطۂ نظر ہے، پہلے اس نقطۂ نظر کو سمجھ لیجئے۔ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں یا جو اور دوسرے مسالک کے لوگ ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ قرآن میں ہے کہ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، آگے جو ہے، آگے وہ جو بتایا آگے قرآن نے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ انتم عاکفون فی المساجد، کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور غوث و کنار کی اجازت نہیں ہے، بس ملاقات اور بات چیت جائز ہے۔ تو عاکفون فی المساجد سے استدلال بات ہمارے اہل حدیث حضرات اور جو لوگ ہیں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں اعتکاف۔ اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صحیح نہیں ہے، بعض لوگوں کے یہ اس آیت سے لوگوں نے استدلال کیا۔ البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو۔ جب تک مسجد میں معقول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نفلی عبادت ہی ہے، جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو اس نفلی عبادت سے گریز بہتر ہے۔ فقہ کا اصول ہے درء المفاسد یقدم علی جلب المصالح، مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے بچنا اور ان کو ٹالنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ تو احناف کے ہاں، ویسے آپ جانتے ہیں کہ عورتیں جو ہاں اپنے گھر میں، عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا، بلکہ اہل حدیث حضرات بھی آج کل کہتے ہیں
مسجد میں کے بجائے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، تو مسجد جس جگہ پہ وہ نماز پڑھتی ہوں اس جگہ پر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ جو اعتکاف کے جو شرائط ہیں، جو احکام ہیں، ان کا لحاظ کرنا ہوگا، ان کا اس کا پاس و لحاظ کرنا ہوگا کہ بلا ضرورت وہاں سے بغیر شرعی عذر کے وہاں سے نہیں نکلیں، بس اسی جگہ پہ۔ تو یہ چیز سامنے ہمارے ہے اب اس وقت، تو یہ کہ مرد حضرات آیا گھر کے اندر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کی کوئی نظیر ہمارے سامنے ہے قرن اول میں بھی، تو سب سے پہلے اس کا جواب دینے سے پہلے کہ مرد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمارے سامنے دور نبوی میں کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی ہے کہ کوئی ایسے حالات آئے ہوں کہ لوگوں کو مسجدوں سے روک دیا گیا ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اس قدر ہم سے ناراض ہے، اتنا ناراض ہے کہ ہمیں مسجدوں سے روک دیا گیا ہے، خانہ کعبہ میں طواف کرنے سے روک دیا گیا، اور اس قدر لوگ موت سے خائف اور ڈر رہے ہیں، خوف و ہراس کا ماحول ہے کہ بیوی بچے، ارے شوہر سے بھاگ رہی ہے، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، بچے، نفسی نفسی کا عالم ہے، ایک خوف و ہراس کا ماحول ہے، ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا ہے، اور مسجدوں سے ہم کو دور کر دیا گیا، روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اس طرح کی کیفیت کبھی نہیں، حالات اس طرح کے آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا کہ اذا حضبہ امر فضی الی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا، اس طرح کوئی پریشانی ہوتی تھی کچھ یہ، تو فوراً آپ فضی الی الصلاۃ، مسجد کے لیے، مسجد، فوراً مسجد میں پہنچ جاتے، معلوم ہو کالے گھٹائیں اٹھیں، آپ مسجد میں پہنچ گئے، مسجد میں نماز اللہ کے سامنے رضا، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت پر عذاب آ جائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس طرح کی کوئی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے کہ مسجدوں سے لوگوں کو روک دیا گیا ہو، منع کر دیا گیا ہو، مسجدیں بند کر دی گئی ہوں کہ 500 لوگوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اتنے لوگوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اس زمانے کی ہے، اور اس زمانے کے علماء نے ہمارے اس کو فتویٰ دے دیا ہے، اور یہ اس کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی بہت ضروری ہے۔ میں تو سمجھ سے بالا تر ہے بات، مجھے نہیں سمجھ میں آتی بات۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جب مرد جو ہے اب ان کو منع کر دیا گیا مسجدوں سے، اور وہ اب نماز گھروں میں پڑھ رہے ہیں، ہر شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ لوگ جمعے کی نماز بھی گھر ہی میں پڑھتے ہیں، 5 6 ہو جاتے ہیں کہیں پر تو وہ اپنا خطبہ دے کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب مسجد اگر انہوں نے کوئی مخصوص جگہ اپنے بنا رکھی ہے، گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ کر رکھی ہے، تو اس جگہ پر وہ اعتکاف مرد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، مسجد ہے یہ میرے لیے، جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد ہی کہلائے گی۔ وہ اب وہ مقام مسجد کا تو جو مقام اور احترام اور جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کام ہے وہ تو نہیں ہوں گے، لیکن مسجد نماز پڑھنے کی جگہ تو ہو گئی بہرصورت، وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اور وہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب اعتکاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے، جو آپ نے ہجرت کے بعد سے وفات تک مسلسل اس کو کیا ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات نے کیا ہے، اور مسجد کے اندر کیا، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن آج ایک اصول کے تحت، شریعت کے اصول کے تحت فقہا نے درء المفاسد یقدم علی جلب المصالح کے تحت، ہمارے حنفی فقہا نے یہ کہہ دیا عورتیں جو ہیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں، اس لیے کہ مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے بچنا اور ان کو ٹالنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جب نماز وہ اپنے گھروں میں پڑھ رہی ہیں تو وہ اپنا اعتکاف بھی گھر میں کر سکتی ہیں، سنت کو بھی ادا کر سکتی ہیں۔ تو اسی طرح مردوں کو بھی اگر مسجدوں سے روک دیا گیا ہے اور وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی ہے، تو اس اصول اور شریعت کے اصول کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو بھی گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے، تاکہ یہ سنت جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی اہم سنت ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جاری و ساری کی تھی، تاکہ اس میں شب قدر کو ڈھونڈا جا سکے اور اس کے فیوض و برکات کو حاصل کیا جا سکے، اس میں عبادت کر کے
آخر عشرے میں خاص اہمیت رکھتا ہے کہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، تو اس کے لیے اعتکاف کرتا ہے بندہ کہ سب سے کٹ کر کے اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر اگر جڑ جائے، اپنے گھر میں ہی جس جگہ نماز پڑھتا ہے وہ اپنی جگہ جڑ جاتا ہے، اور جو اعتکاف کے احکام و مسائل ہیں، جو شرائط ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے وہاں پر وہ کرتا ہے، بغیر شرعی عذر کے وہاں سے نہیں نکلتا ہے، تو جس طرح عورتیں کر سکتی ہیں آناف کے یہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ایسے مرد بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ یوسف قرضاوی حفظہ اللہ نے 15 صورتیں ایسی لکھی ہیں جن حالات میں فتویٰ بدل جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عاکفون فی المساجد سے جو ہے استدلال کرتے ہوئے جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد ہی کے اندر اعتکاف ہونا چاہیے، مسجد کے علاوہ کہیں دوسری جگہ اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، تو اگر ہم کو اس طرح روک دیا گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے کیا ہم ہر سال اسی طرح سے محروم ہوتے رہیں گے؟ نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے تو اس سنت کے لیے کوئی حل تو نکالیں گے حالات کے اعتبار سے۔ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا ہم کو، تو ہم نے اس کے لیے حل نکالا حالات کے اعتبار سے۔ حالات کے اعتبار سے فتویٰ بدلتا ہے، دیکھیے حالات کے اعتبار سے فتویٰ بدل گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام الرمادہ میں یہ کہہ دیا کہ نہیں، اب چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جا رہا ہے، چونکہ ہم لوگوں کو غذا نہیں فراہم کر پا رہے ہیں، جو اللہ کی حد ہے، اور انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن انہوں نے حالات کے اعتبار سے فتویٰ دے دیا۔ اور جب اسلام اسٹیٹ مضبوط ہو گئی، اسلام کو تقویت حاصل ہو گئی، تو انہوں نے کہا مؤلفۃ القلوب کو جو ہے کے لیے تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صنف ختم ہو چکی ہے، باقی حالات کے اعتبار سے فتویٰ بدلتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسے ہیں۔ تو 15 علامہ یوسف قرضاوی حفظہ اللہ نے 15 سے زیادہ وہ چیزیں لکھی ہیں، حالات کے اعتبار سے فتویٰ بدلتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، بھائی طلاق کا مسئلہ ہے، اور بھی مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں جو حالات کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اس میں مجتہد کو اپنے اجتہاد کرنے کے بعد اور میں صحیح رائے اور صحیح بات بتانی چاہیے، تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے۔ حل تو نکالنا پڑے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کی نظیر ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں، شریعت کے اصول کے روشنی میں اجتہاد کیا۔ اور یہی بات کہی تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، پوچھا تھا اپنے نمائندے سے حضرت معاذ ابن جبل سے کیسے فتویٰ دو گے، تو انہوں نے کہا قرآن میں دیکھوں گا پہلے۔ کہا قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا سنت رسول میں دیکھوں گا، حدیث رسول میں اگر نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ کہا اجتہاد کروں گا ان دونوں کی روشنی میں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، مسائل کا حل تو نکالیں گے ہم۔ اگر مسائل کا حل نہ نکالے، ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور ہم نے لکیر کے فقیر بن گئے اور اس کا حل نہیں نکالا، تو ہمارے لیے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ یہ شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں مسائل نئے نئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیا، یہ مسئلہ ظاہر ہے، اس وقت ہے مسئلہ، تو کیا ہم اس سنت سے محروم ہو جائیں؟ کیا لوگ اس سنت سے عورتوں کو محروم کر دیا جائے؟ فتنے کا دور ہے اپنے گھروں میں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث حضرات کہ نہیں، چونکہ مسجد میں ان کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے، اس لیے عورتوں کو اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ کیسے اجازت نہیں ہوگی بھائی؟ عورتوں کو کیوں اس سنت سے محروم رکھا جائے؟ وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہم سب سے کٹ کر کے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، یا ناتا جوڑنا چاہتی ہیں، اور شب قدر کو ڈھونڈنا چاہتی ہیں، اس کے لیے وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، کر سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تفصیل کے بعد جو ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام۔